السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج لجنہ مائلہ جرمنی کے اس اجتماع سے میں پہلی بار مخاطب ہو رہا ہوں۔ جیسا کہ جمعے کو میں نے ذکر کیا تھا کہ جماعت پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے، یا اس وقت کیونکہ لجنہ کی بات ہو رہی ہے، لجنہ کے حوالے سے یوں کہنا چاہیے کہ جماعت کی عورتوں پر یہ احسان ہے کہ احمدی عورت کے لیے ایک ایسی تنظیم قائم فرما دی جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتی ہے۔ اور ان صلاحیتوں سے، ان استعدادوں سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احمدی عورت میں رکھی ہیں۔ آج کل پولنس کی الرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے بھی ہو جاتی ہے، اس لیے رکنا پڑتا ہے۔ غلطی میں نے کی کہ خدا معلوم یہ گیمز دیکھنے چلا گیا۔ اچھا، تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ احمدی عورت جو ہے ان استعدادوں سے خود بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے احمدی عورت میں رکھی ہیں۔ مردوں کی ذیلی تنظیمیں نہ بھی ہوتی تو تب بھی ان کے پاس تو جماعتی سطح پر ایک ذریعہ میسر تھا جہاں وہ جمع ہو کر
اپنے جلسے اور اجلاسات کر لیتے تھے اور اپنی عقل اور علم اور تجربے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ گو کہ یہ بھی ایک خاص عمر اور تجربے اور مقام کے لوگوں کو ہی موقع ملتا اس صورت میں کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے۔ تو بہرحال ذکر میں کر رہا تھا عورتوں کا کہ عورتوں کے لیے بھی کسی بھی سطح پر علمی، روحانی یا جسمانی صحت کے بہتر کرنے کے مواقع میسر نہ تھے، یا احمدی عورت کے لیے احمدی معاشرے میں اس طرح کے مواقع میسر نہ تھے۔ لجنہ کی تنظیم کے قیام سے آپ کو، احمدی عورت کو، اللہ تعالیٰ نے وہ مواقع میسر فرما دیے جہاں آپ اپنے علم اور تجربے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو مزید چمکا سکتی ہیں۔ بس اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ موقع آپ کو مہیا فرمانے پر شکر گزار بندی بن جائیں اور اس اولو العزم موعود بیٹے کے لیے بھی دعا کریں جس کی دور رس نگاہ نے جماعت کے ہر طبقے پر نظر رکھتے ہوئے اسے جماعت کا مفید وجود بنانے کی کوشش کی۔ اس شکر گزاری کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے یا بندی کو اس کے احسانوں پر اس کی کرنی چاہیے، بہترین ذریعہ اس کی یاد اور اس کا ذکر ہے، اور اس کے ذکر اور عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق نمازوں کی ادائیگی ہے۔ اس میں 5 وقت نمازیں بھی ہیں اور نوافل کی ادائیگی بھی ہے۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے یکساں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات اور نیک عورتیں جو اسلام میں گزری ہیں پہلے، وہ نمازوں کی بڑی پابندی کیا کرتی تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ان عبادات میں مردوں سے آگے بڑھ جاتی تھی یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ساری رات نوافل کی ادائیگی میں گزارتی تھی اور دن کو روزے رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے خامدوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کرنی پڑی کہ ان کو اتنی عبادت کرنے سے روکیں، کیونکہ خامدوں کے اور بچوں کے اور گھروں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کو ادا کرنے چاہیے۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والی خواتین ایسی ہیں جن کے خاص معیار تھے عبادتوں کے، نمازوں کو کبھی ضائع کرنے والی نہیں، نوافل کی ادائیگی کرنے والی، اور اتنی پابندی سے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی تھیں کہ ان کو دیکھ کر گھڑی کے وقت بھی درست کیے جا سکتے تھے۔ اس وقت میں یہاں حضرت اماں جان حضرت نصر جہاں بیگم صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری حرم اور تھیں، یہ زوجہ محترمہ تھیں، آپ کے ساتھ شادی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی، اور آپ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت مسیح موعود अलैहिस्सलाम को मुबश्शिर औलाद से नवाजा था। उनकी एक मिसाल पेश करता हूँ। एक तो ये था कि आप अमूमी तौर पर ख़वातीन की तरबियत के लिए हमा वक्त मसरूफ़ रहती थी। कभी कादियान में अहमदी घरों में तरबियत और खिदमत खल्क़ की गरज से जाती, और अक्सर ये होता कि औरतें आपको मिलने के लिए आपके पास आती और उस रूहानी और इल्मी मायदे से फ़ायदा उठाने के लिए जमा होती, जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सोबत की वजह से, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत से कुदसिया की वजह से हज़रत अम्मा जान को भी मिलता था। तो बहरहाल इस वक्त मैं नमाज़ों और इबादत की बात कर रहा था कि उनके पास जाने वाली ख़वातीन बयान करती हैं कि जब हम बैठे होते, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातें हो रही होती हैं, आप हमें नसाए फरमा रही होती, हम उन नसाए से फैज़ याब हो रहे होते, और इस दौरान अगर अज़ान हो जाती तो आप फ़ौरन बातें छोड़कर खड़ी हो जाती कि अब नमाज का वक्त हो गया, कि मैं भी अंदर जाकर नमाज पढ़ाऊँ, तुम लोग भी नमाज पढ़ लो। और फिर नमाज से फ़ारिग होकर जो वापस आती बाहर तो पूछती कि नमाज पढ़ ली है। एक ख़ातून ऐसे ही एक वाक़े का ज़िक्र करते हुए बयान करती हैं कि मैं अपने छोटे बच्चे के साथ हज़रत अम्मा जान को मिलने गई। हस्ब मामूल आपने हाल दरियाफ़्त किया और बड़ी खुशी का इजहार किया कि तुम आई। बातें होती रहीं और इस दौरान में अज़ान हो गई। आप उठकर अंदर चली गईं कि मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ, बच्चियों तुम भी नमाज़ पढ़ लो। वो ख़ातून कहती हैं कि मैंने छोटे बच्चे की वजह से, कि बाज़ दफ़ा बच्चे पेशाब वगैरह की वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की वजह से, तो सोचा कि घर जाकर नमाज़ पढ़ लूँगी। जब नमाज से फ़ारिग होकर हज़रत अम्मा जान वापस आईं तो पूछा नमाज़ पढ़ ली? तो मैंने अर्ज़ की कि बच्चे की वजह से कपड़े गंदे होने का शुबा था, इसलिए घर जाकर पढ़ लूँगी। इस पर आपने बड़ी नाराज़गी से फरमाया कि अपने नफ्स के जो बहाने हैं उनको बच्चों पर न डाला करो। बच्चे अल्लाह ताला का इनाम होते हैं, इनको इनाम समझो और अपने अल्लाह की इबादत में रोक ना बनाओ, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। तो ऐसी माएँ जो बच्चों की मसरूफ़ियत की वजह से या बच्चों की वजह से मसरूफ़ियत का इज़हार करती हैं, अपनी नमाज़ें वक्त पर ना पढ़ने या बिल्कुल ही अदा ना करने के बहाने बनाती हैं, इनके लिए एक नसीहत है कि इन बच्चों को तो अल्लाह ताला ने इनाम समझते हुए, अल्लाह ताला का इनाम समझते हुए और ज़्यादा उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और शुक्रगुज़ारी का ये तकाज़ा है कि पहले से बढ़कर उसकी इबादत करो, ना कि इबादतों को भूल जाओ, वरना अल्लाह ताला कुदरत रखता है ये इनाम वापस ले ले कि अगर ये मेरे और मेरी बंदी के दरमियान में हायल है तो रोक बना हुआ है। अगर मेरे इस इनाम की वजह से एक अहमदी माँ इसको मेरे मुकाबले में शरीक बनाकर खड़ा कर रही है तो उसको इस इनाम से महरूम कर दो। फिर जिसको बहाना बनाया जा रहा है वही बच्चा बड़े होकर आपके लिए तकलीफ़ और दुख का बायस भी बन सकता है, मुआशरे में आपको बदनाम करने वाला भी बन सकता है। तो अगर इबादत कर रही हैं और नमाज़ों की अदायगी कर रही हैं
تو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے طفیل آپ کے بچوں کے مستقبل بھی روشن کر دے گا اور آپ پر بے شمار فضل فرمائے گا، بہت سی کامیابیوں سے نوازے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنوں سے کہ وہ عاجزی سے نمازیں پڑھنے والے، اس کے آگے جھکنے والے، کسی کو اس کا شریک نہ بنانے والے، اس کے فضلوں کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی عبادتوں کے معیار بلند کریں۔ یہ ایک بنیادی حکم ہے ایک مومنہ مسلمان احمدی عورت کے لیے، ورنہ اس زمانے کے امام کو ماننے کے دعوے بالکل کھوکھلے ہیں، کیونکہ بیعت آپ نے اس لیے کی ہے کہ جماعت میں آپ کے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ جماعت میں آپ اس لیے شامل ہوئی ہیں کہ اپنے اندر ایک نیک اور پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنے خدا سے زندہ تعلق جوڑنا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ آپ نے صرف اپنا تعلق خدا سے جوڑنا ہے، بلکہ بطور اپنے خاوند کے بچوں کے، اپنے بچوں کے نگران کے طور کے اس بات کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ آپ کی اولاد لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو بھی خدا تعالیٰ کے قریب لانے والا بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بننا ہے، اس کی محبت اور پیار دلوں میں پیدا کرنے والا بننا ہے۔ ان کے دل میں بھی یہ بات میخ کی طرح گاڑنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر ہماری زندگی بے فائدہ ہے، اور جب یہ روح آپ اپنی اولادوں میں پیدا کر دیں گی تو پھر دیکھیں کہ آپ کی نسلوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ آپ کو یہ فکر نہیں رہے گی کہ ہماری اولادیں اس معاشرے کے زیر اثر برباد ہو رہی ہیں۔ آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں گی کہ ہمارے بچے جب اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کے زیر اثر خدا کو نہ بھول جائیں، کیونکہ آج کل کی اس نام نہاد ترقی یافتہ دنیا میں نئی نسل میں مادیت کی طرف رجحان کی وجہ سے اور مذہب میں بگاڑ پیدا ہو کر سچائی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے عملاً ایک بڑی تعداد ان ملکوں میں مذہب سے دور ہٹ گئی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو احمدی بچے نہیں ہیں، نوجوان نہیں ہیں، عیسائی ہیں یا دوسرے مسلمان بھی مذہب سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، نام کا مذہب ہے صرف ان کا۔ تو اس معاشرے میں گھلنے ملنے کے باوجود اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی ہے کہ ان کا تعلق خدا سے جوڑ دیا ہے، تو پھر یہ ساری فکریں جیسا کہ میں نے کہا آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ یہ نمازیں اور خدا سے تعلق آپ کے بچوں کو شراب، نشہ، جوا، زنا، جھوٹ، چوری یعنی ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھیں گی، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یعنی یقیناً نماز تمام بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، نہ دنیا دکھاوے کے لیے، اور نہ ہی گلے پڑا ایک فرض سمجھ کر کہ اس بوجھ کو اتارو، جلدی جلدی ٹکریں مارو اور ختم کرو نماز۔
ایسی نمازیں پھر کچھ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی کاہلی اور سستی سے کی گئی جو نمازیں ہیں ان پڑھنے والوں کے منہ پر ماری جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے مقام کو بلند نہیں کرتی، بلکہ عبادت کرنے والے کی خود اس کی دنیا و عاقبت سنوارتی ہیں۔ بس آپ جن کے ہاتھ میں مستقبل کی نسلوں کو سنوارنے کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے کہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنائیں، اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ نیک نمونے قائم کرتے ہوئے ان کی بھی نگرانی کریں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر مائیں یہ اظہار کرتی ہیں کہ کیونکہ ان کو اپنے بچوں کے ماؤں کو زیادہ احساس بھی ہوتا ہے، اور اکثر ایک عمر کے بعد زیادہ احساس ہو جاتا ہے، تو وہ یہ اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ اس عمر تک 12 سال 13 سال 14 سال کی عمر تک تو ہمارے بچے لڑکی یا لڑکا ٹھیک تھے، جوانی کی عمر کو پہنچ کر ایک دم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جماعت سے بھی دور ہٹ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہٹ گئے ہیں، اور اس معاشرے کے گند میں پڑ رہے ہیں۔ بعض بچے بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ کر جب ان کو یہاں کا قانون آزادی دیتا ہے، گھروں سے نکل گئی ہیں اور علیحدہ رہ رہے ہیں ایسے بچے اور بچیاں۔ یہ جو پتہ نہیں کیوں کہ بات کی جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے، یہ غلط ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے اپنی باتوں کے نمونے بچوں کے سامنے نہیں دکھائے، نہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ، ماں یا باپ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اپنے نمونے قائم کر کے تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو بچوں کے لیے دعا نہیں کر رہا، تو پھر بچوں کے بگڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بس گاڑی کے پہیوں کی طرح اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہوگا، دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوگا، تبھی آپ کے بچے اپنی زندگی کا سفر بغیر کسی حادثے کے گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو معاشرے کا مفید وجود بنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ بس اس بنیادی اور انتہائی اہم بات کی طرف ابتدا سے ہی توجہ دیں، پھر گھروں کے ماحول کو جب آپ پاک کر لیں گی تو پھر آپ اس کوشش میں بھی رہیں گی کہ زمانے کی لغویات، فضولیات اور بدعات آپ کے گھروں پر اثر انداز نہ ہوں، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ان پاک تبدیلیوں کی کوششوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں، جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے۔ یہاں اس معاشرے میں آج کل اس کو تہذیب یافتہ معاشرہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز تہذیب یافتہ نہیں ہے یہاں کی۔ یہ لوگ بڑے مہذب اور تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں جو لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، آزادی ضمیر کے نام پر
سڑکوں گلیوں بازاروں میں بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں. لباس کی یہ حالت ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس ننگے لباس کو، جس کو یہ لوگ تہذیب کہتے ہیں، چند سو سال پہلے، بلکہ بعض ملکوں میں چند سال پہلے تک بھی، اور بعض ملکوں میں آج بھی، وہاں کے مقامی لوگ، جب جنگلوں میں رہنے والے تیسری دنیا کے غریب ملکوں کے لوگ یہ کپڑے استعمال نہیں کرتے تو ان کو یہ بد تہذیب اور جنگلی کہتے ہیں. اور اقدار سے آری لوگ کہتے ہیں. اور جب یہ لوگ خود ایسی حرکتیں کر رہے ہوں تو یہ حرکتیں تہذیب بن جاتی ہیں. بس اس معاشرے سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. ان کے اپنے ملکوں میں بھی آج سے چند دہائیاں پہلے، چند سال پہلے، بلکہ آج بھی جو رائل فیملیاں ہیں، جو اونچے بڑے خاندان ہیں، ان کے لباس شریفانہ ہیں. بازو ہیں تو لمبے پوری سلیوز ہیں، فراقیں ہیں لمبی ہیں یا میکسیاں ہیں، یا گاؤن استعمال کیے جاتے ہیں. پہلے کیے جاتے تھے اور اب بھی بعض کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، رائل فیملیوں میں آج بھی استعمال کی جاتی ہیں. اچھے خاندان شراب میں دھت ہونے اور ادھم مچانے اور ننگے لباس کو دنیا میں ہر جگہ برا سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں. شریف لوگ کسی مذہب کے زیر اثر تو وہ نہیں ہوتے. یہ یا تو خاندانی روایات ہیں ان کی، جس کی وجہ سے وہ اپنے لباس انہوں نے شریفانہ رکھے ہوتے ہیں، یا فطرت ان کو کہتی ہے کہ ننگے لباس پہننا غلط ہے، تمہارا اپنا ایک خاص مقام ہے، اس کی خاطر تم نے اچھے لباس پہننے ہیں جو سلجھے ہوئے نظر آئیں. اسی طرح لغویات میں گندی اور ننگی فلمیں ہیں، گندی اور ننگی کتابیں ہیں، رسالے ہیں. یہ سب اس بہانے سے مارکیٹ میں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس زمانے میں جنسی تعلقات کا پتہ لگنا چاہیے تاکہ ان برائیوں سے بچا جا سکے. بچتے تو پتہ نہیں یہ ہیں کہ نہیں، لیکن ہر سڑک پر، ہر گلی کی نکڑ پر ایک ایسے جو اشتہارات ہیں اخلاق سوز قسم کے، وہ برائیوں میں ضرور معاشرے کو گرفتار کر دیتے ہیں. جو چیز فطری ہے اس کا جب وقت آئے گا تو خود بخود پتہ چل جائے گا. جب اس کو پتہ لگنے کی ضرورت ہے. علم کے نام پر اس ذہنی عیاشی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو زنا سے بچاؤ. بس ہر عورت کو ایک فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، اور ہر بچی کو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، میچور ہو چکا ہے جس کا دماغ، یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ برائیاں ہیں جو مزید گندگیوں میں دھکیلتی چلی جائیں گی. اس لیے ان سے بچنا ہے. ہر ایسی چیز جس کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے وہ بھی لغویات میں ہے. مثلا انٹرنیٹ کے بارے میں پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، یہ اس زمانے کی ایجاد ہے، اور یہ ایجادات اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے زمانے میں مقدر کی ہوئی تھی. قرآن کریم میں مختلف ایجادات کا اعلان بھی فرما دیا. انٹرنیٹ بھی ان میں سے ایک ہے، اور
ٹیلی فون کا نظام جو ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے، ٹیلی ویژن کا نظام ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے، جنہوں نے اشاعت کے لیے کام آنا تھا اس زمانے میں۔ لیکن اگر ان ایجادات کا غلط استعمال کریں گی تو یہ لغویات میں شمار ہوں گی، اور ایسی لغویات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ان سے بچنے کا بھی حکم ہے، جیسا کہ فرمایا ہے مومن کی تعریف یہ ہے کہ عن اللغو معرضون، تلاوت میں بھی ابھی آپ نے سنا ہے، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہوں، لغویات سے بچنے والے ہوں۔ جب انٹرنیٹ کو دوستوں سے چیٹ کرنے اور اس میں دوسروں کا مذاق اڑانے اور پھکڑ توڑنے کا ایک دوسرے کے خلاف کام میں لائیں گی، یا لوگوں میں کے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے کے کام میں لائیں گی، کسی دوسری عورت کی زندگی اس کے خاوند سے انٹرنیٹ پر گفتگو کر کے برباد کریں گی، ایک دوسرے کی چغلیاں ہو رہی ہوں گی، تو یہی کارآمد چیز جو ہے یہ لغویات میں بھی شمار ہوگی اور گناہ بھی بن رہی ہوگی۔ پھر آج کل موبائل فون پر ٹیکسٹ پیغامات دیے جاتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوا نیا آج کل۔ بڑا سستا طریقہ ہے گپیں مار کر وقت ضائع کرنے کا اور نامحرموں سے بات کرنے کا۔ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹیکسٹ میسیج تھا، کون سی بات کر لی۔ ایک دوسرے سے رابطے اس طرح بڑھتے ہیں کہ سہیلی نے اپنے دوستوں میں سے کسی کا فون دے دیا، یا اپنے دوستوں کو اپنی سہیلی کا فون دے دیا، موبائل نمبر دے دیا، یا کسی بھی ذریعے سے ایک دوسرے کے نمبر ہاتھ آ گئے، تو ٹیکسٹ میسیجز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ٹیلی فونوں پہ، اور 12 13 14 سال کے بچے بچیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی عمر ہے جو خراب ہونے کی عمر ہے۔ اور پھر انجام ایسی حد تک چلا جاتا ہے آخرکار جہاں وہ لغو جو ہے وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے احمدی بچیاں اپنی عصمت کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنے خاندان کے وقار کی خاطر، اپنی جماعت کے تقدس کو مدنظر رکھتے ہوئے جس کی طرف وہ منسوب ہو رہی ہیں، جس سے وہ منسلک ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اور اسی طرح احمدی مرد بھی سن رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ پھر پہلے یہ لباس کی بات میں کر رہا تھا، لباس کے ننگ کے ساتھ ہی ہر قسم کی بہودگی اور ننگ کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں، فیشن کرنے کا شوق ہے، کر لیں، کیا حرج ہے۔ ٹھیک ہے، فیشن کریں، لیکن فیشن میں لباس ننگے پن کی طرف جا رہا ہو جب، تو وہاں بہرحال روکنا چاہیے۔ فیشن میں برقعے کے طور پر جو کوٹ پہنا جاتا ہے وہ بھی اس قدر تنگ ہو کہ مردوں کے سامنے جانے کے قابل نہ ہو، تو وہ فیشن بھی منع ہے۔ یہ فیشن نہیں ہوگا، پھر وہ بے حیائی بن جائے گی، پھر آہستہ آہستہ سارے حجاب اٹھ جائیں گے۔ اور اسلام حیا کا حکم دیتا ہے، بس اپنی حیا اور حجاب کا خیال رکھیں اور اس کی حدود میں رہتے ہوئے جو فیشن کرنا ہے کریں۔ فیشن سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن فیشن کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ فیشن کا اظہار اپنے گھر والوں
اور عورتوں کی مجلسوں میں کریں، بازار میں اور باہر اور ایسی جگہوں پر جہاں مردوں کا سامنا ہو، وہاں یہ فیشن کے اظہار ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے بلا وجہ کی برائیاں پیدا ہونے کا امکان ہو سکے۔ اسلامی پردے کی تعریف قرآن کریم نے بڑی کھول کر بیان کر دی ہے، اور اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس بارے میں میں بھی اور پہلے خلفاء بھی بڑی تفصیل سے کئی دفعہ سمجھا چکے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حکم تو یہ ہے کہ مردوں سے عورت بات بھی ایسے رنگ میں کرے، ایسے لہجے میں کرے جس سے کسی قسم کی نرم آواز کا اظہار نہ ہوتا ہو، تاکہ مردوں کے دل میں کبھی کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو۔ پھر مردوں کے میل جول سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی اعتراض کریں۔ ایک عمر کے بعد اپنی بچیاں جو ہیں اپنی کلاس فیلو اور اسکول فیلو لڑکوں سے بھی ایک حجاب پیدا کریں، ایک حجاب کے اندر رہتے ہوئے بات ہونی چاہیے جب بھی ضرورت ہو۔ لڑکیاں خود بھی اس بات کا خیال رکھیں اور ماں باپ بھی اس بات کی نگرانی کریں، خاص طور پر مائیں، کہ ایک عمر کے بعد لڑکی اگر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو محرم رشتے کے ساتھ جائے، بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ ماموں ہے، چچا ہے، ایسے رشتوں کے ساتھ جائیں۔ اور خاص طور پر جس گھر میں کسی سہیلی کے بھائی موجود ہوں کسی وقت میں، ان اوقات میں ان گھروں میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی احساس نہیں دلایا جاتا، تو گھروں میں جو کلاس فیلو لڑکے ہوتے ہیں وہ بڑی عمر تک آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ احمدی معاشرے میں یہ ایسی برائیاں بہت اکا دکا شازی ہوتی ہیں، کبھی بچ رہے ہیں، لیکن اگر اس کو کھلی چھٹی دیتے چلے گئے تو یہ برائیاں بڑھنے کے امکانات ہیں، پھر رشتے برباد ہونے کے امکانات ہیں۔ لڑکیوں نے اگر اس معاشرے میں تفریح کرنی ہے، تفریح کے لیے جاتے ہیں نا، ایک دوسرے کی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس کا سامان کرنا لجنہ کا کام ہے ہر جگہ پہ، کہ مساجد کے ساتھ یا نماز سینٹرز کے ساتھ یہ انتظام کریں جہاں لڑکیاں جمع ہوں، احمدی بچیاں، اور اپنے پروگرام کریں۔ اگر بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی شروع کر دیں گی کہ تمہارا ایک تقدس ہے اور اس معاشرے میں جنسی بے راہ روی بہت زیادہ ہے، تم اب شعور کی عمر کو پہنچ گئی ہو، تو اس لیے خود اپنی طبیعت میں حجاب پیدا کرو جو تمہارے اور تمہارے خاندان کے اور جماعت کے لیے نیک نامی کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے الا ماشاء اللہ تمام بچیاں اس بات کو سمجھتے ہوئے نیکی کی راہ پر قدم مارنے والی ہوں گی۔ ہر بچی اور ہر عورت یاد رکھیں کہ اس نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی تجدید کی ہے، یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کروں گی، میرے اندر اور دوسروں کے اندر، میرے میں اور دوسروں میں ایک فرق نظر آئے گا، کوئی انگلی ہماری طرف اس اشارے کے ساتھ نہیں اٹھ سکتی کہ یہ لڑکی بڑی دنیا دار ہے، دین سے ہٹی ہوئی اور لغو حرکات کرنے والی ہے۔ اور ہر عورت بھی اگر اس بات کا خیال رکھے گی کہ میں نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے کہ میں نے اپنے اندر بھی پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اور اپنی اولاد کے اندر بھی پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایسی عورتیں اور ایسی بچیاں معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے والی ہوں گی۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان کوششوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کی عبادت کرنے والی ہوں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا
آپ کی اولادوں میں وہ پاک تبدیلیاں پیدا کر دے گا جس سے آپ کا معاشرے میں ایک ایسا مقام ہوگا جہاں آپ کا اور آپ کے بچوں کا نام بڑے احترام سے لیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو یہ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آئندہ نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت ہو، اور ہم اس زمانے کے امام سے کیے ہوئے عہد کو ہمیشہ پورا کرنے والے ہوں۔